اٹھا اور اٹھنے کے بعد وضو کیا اور نماز کا جب ارادہ کیا تو کان کے پردے سے آواز ٹکرائی، کوئی رونے والا رو رہا ہے، آواز کسی بڑے کی نہیں ہے بلکہ بچے کی ہے، رو رہا ہے۔ دوستو، اس نے عبادت کرنے والے نے نماز نہ پڑھ کے جنگل کا رخ کیا، جنگل کو چلا۔ جنگل کو جانے کے بعد جب دیکھا ہے تو زمین پہ کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی جوان نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ سجدے میں ہے۔ اس نے اٹھا کے گلے سے لگایا تھا اور کہا تھا، اے میرے پیارے بتا کس چیز نے تجھے رلایا ہے، مجھے بتا، میں تیرے لیے تیار ہوں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان مجھے اللہ۔ بتا کس چیز نے پریشان کیا، مجھے بتا۔ پیارے عزیزو، بچے نے کہا، اے عابد صاحب تم نے میرا وظیفہ ختم کر دیا ہے، ارے مجھے کسی نے نہیں رلایا ہے، مگر میں اس لیے جنگل میں آیا ہوں کہ مجھے میرے پروردگار عالم کا ڈر میرے دل میں پیدا ہو گیا ہے، مجھے سبق مل گیا۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ سبق مل گیا۔ کیا سبق ملا؟ بچے نے کہا، عابد سنیے، میری ماں نے چولہے میں لکڑیاں رکھی اور میری ماں نے جب آگ جلائی آگ نہیں جلی ہے، مگر جب موٹی لکڑیاں رکھی ہیں آگ نہیں جلی ہے، ان کو جلانے کے لیے میری ماں نے باریک لکڑیاں رکھی ہیں، آگ جلنا شروع ہو گئی ہے۔ اب اس سب سنو، مجھے سبق یہ ملا ہے کہ کل میدان قیامت میں ایسا نہ ہو جائے۔ اب توجہ فرمائے کیسا؟ جی جی۔ بچے نے کہا، مجھے سبق یہ ملا ہے کہ میدان قیامت میں ارے کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ جہنم میں نمرود کو ڈالے گا، فرعون کو ڈالے گا، شداد کو ڈالے گا، تو کہیں بڑے کفاروں کو آگ نہ لگے، اللہ تعالیٰ میرے جیسے بچوں کو نہ ڈال دے، اس لیے میں ڈر گیا ہوں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ اپنے رب کے خوف سے ڈرا ہوں۔ اب دوستو اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھو، ہماری آپ کی عمر 8 سال کی نہیں ہے، 10 سال کی نہیں ہے، بلکہ کوئی 25 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ ہم نے آپ نے کبھی سوچا ہے، اس بچے نے جب یہ سوچا تو بڑے ہو کے یہی بچہ شیخ شبلی کے نام سے پہچانا گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے کا جواب دیتی ہاتھوں کو اٹھا کر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت غوث دادا میاں حضور، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ واہ واہ، بہت خوب حضرت، زندہ باد۔ جب بچہ بڑا ہوا تو یہی وہ بچہ ہے جو بڑے ہونے کے بعد حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کے نام سے پہچانا گیا ہے۔ اس لیے کہ بچپن کا جب یہ حال ہے، جوانی کیسی رہی ہوگی، بڑھاپا کیسا رہا ہوگا۔ اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے دوستو، زمین کو دیکھا ہے تو تحت الثری نظر آیا، اوپر دیکھا تو عرش اولی نظر آیا۔ زندہ باد زندہ باد، یہ سبحان شان اللہ۔ اللہ والوں کی ہوتی ہے، اس لیے تو اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہیں، زندگی یوں گزارتے ہیں اللہ راضی ہو جائے گا۔ دنیا والے چاہے خوش ہوں نہ خوش ہوں لیکن خدا راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ سب کرتے ہیں، اسی لیے اللہ انہیں وہ مقام جلیل عطا فرماتا ہے، خود بھی کامیاب ہوتے ہیں، جو دامن میں آتا ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ اللہ۔ سے درود پاک سنائیں، اللہم صلی اللہم صلی علی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ میں نے بتایا کہ خود بھی کامیاب ہوتے ہیں اور جو آتا ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتا حق بات ہے حضرت۔ ہے۔ ایک اللہ کے ولی کی بات آپ شاید جانتے ہوں گے، بیجار کھاتا کے بعد خود شریف ہے، وہاں ایک اللہ کا مقدس ولی لیٹا ہے جنہیں زمانہ حضور بیرم شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتا ہے۔ جی، جب وہ ظاہری طریقے سے دنیا میں تھے تو آپ کی زندگی یہ گزرتی تھی کہ لوگوں کی بڑی خدمت کرتے تھے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور پروردگار عالم کی عبادت کرنا۔ حالانکہ مخلوق خدا کی خدمت بھی عبادت ہی ہے، لیکن میں جو عبادت کہہ رہا ہوں اس معنی میں کہ نماز بھی پڑھنا اور فرائض جو نماز کے ان کے علاوہ نوافل وغیرہ کی کثرت کرنا، جی اس انداز میں زندگی گزرتی رہی، لیکن ایک آیا
دوڑا ہوا آیا, بھاگا ہوا آیا, حضور بچا لیجئے, حضور مجھے چھپا لیجئے. کہا کیوں؟ کہ میرا پیچھا پولیس کر رہی ہے, مجھے اس سے بچا لو. آپ نے کہا جا میرے کمرے میں چلا جا. چلا گیا کمرے میں. جی پیچھے سے پولیس والے آ گئے اور آنے کے بعد کہا ارے پیر صاحب یہ بتاؤ کیا کوئی آیا؟ تو میرے جیسا ہوتا, آپ کے جیسا ہوتا تو کہتا نہیں آیا. بھئی چھپا لیا تو بچانے کے لیے کہہ دیتے نہیں آیا. لیکن وہ ہمارے آپ کے طرح نہیں, وہ رب کا وہ ولی ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. اللہ کے ولی نے فرمایا آیا ہے تو پھر یہ بھی بتا دو کہاں ہے. کہ میرے کمرے میں ہے. اب اسے چھپا لیا, پولیس والے آئے تو بتا دیا, لیکن جو کمرے میں اس میں کیا گزر رہی ہے. اس نے کہا عجیب معاملہ ہے یار, مجھے چھپایا کیوں تھا جب بتانا تھا. تو ادھر چھپا بھی لیا, پولیس والے آئے تو بتا بھی رہے ہیں, چھپایا ہے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے. جی اور بتانا ہی تھا تو چھپانے کی کیا ضرورت تھی. کیا کہنے ہیں ہم اور آپ جو اپنی زبان میں کہتے ہیں نا, وہ کہنا ہے کہ پیٹ موڑا چاول پک رہے کہتے ہیں نا, وہی پک رہے. اس نے کیا بھائی کیوں چھپایا ہے جب بتا رہے ہیں تو, مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا ارے ہم عام انسان, ہمارا معاملہ الگ ہے, لیکن یہ اللہ والے وہ ہیں کہ جن کی شان کا جواب نہیں ہے. واہ واہ زندہ باد. کیا ضرورت تھی بتانے کی. مگر پولیس والے جب اندر گئے, پورا کمرہ تلاش کیا ہے مگر کوئی نظر نہیں آیا. پورے کمرے میں ڈھونڈا, کوئی نظر نہیں آیا. پولیس والوں نے باہر نکل کے کیا میاں مذاق کر رہے ہیں, ارے آپ کہہ رہے ہو اس میں تو کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا بیٹا اسی میں ہے. وہ پھر گئے, پھر دیکھا باریکی سے, پورا کمرہ ٹھیک سے دیکھ لیا مگر کمرے میں کوئی نظر نہیں آیا. باہر نکل کے بولے رب کے ولی کہے جاتے ہو, زمانہ تعظیم کرتا ہے مگر جھوٹ بولتے ہو, کمرے میں کوئی نہیں ہے. رب کے ولی کو جلال آیا اور فرمایا اے لوگوں اسی کمرے میں ہے. واہ 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 کیا کہنے ہیں, سبحان پولیس اللہ. والوں نے کہا اچھا سنو میاں, اگر اسی کمرے میں ہے تو سن لو ہم چھوڑ کے جائیں گے. اسی کمرے میں اگر ہے میاں نکال کے دکھا دو, اسی کمرے سے ہم چھوڑ کے جائیں گے. لیکن رب کے ولی کی بولی سنو. جی رب کا ولی کہتا ہے پولیس والوں سنو, اگر اس میں نہیں ہوا تو بدلے میں ہم جائیں گے. بات طے ہو گئی, اس میں اگر ہے چھوڑ کے جائیں گے, نہیں ہوا تو بدلے میں پیر کہتے ہیں ہم جائیں گے. بات طے ہو گئی مگر پولیس والے کہتے ہیں اچھا ایک موقع اور دے دو دیکھنے کا. دیکھو پولیس والے اندر گئے, خوب کمرے کو باریک سے دیکھا. بنا لکھا کمرہ ہے, اس میں جو سوراخ ہے باریک باریک, ان میں کاغذ بھی ہے تو نکال کے دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہمارا سب جانتے ہیں کہ باریک سوراخ میں انسان آ جائے گا, مگر وہ سمجھ رہے تھے معاملہ ولی کا ہے. اس میں بھی دیکھ رہے ہیں, دیکھا خوب لیکن نظر نہیں آیا. تو پولیس والوں نے کہا تھا ہم اپنے وعدے پہ اٹل ہیں, اگر اس سے نکال دو گے تو چھوڑ کے جائیں گے. رب کا ولی کہتا ہے چلیے ٹھیک ہے, نہیں نکلے گا تو بدلے میں ہم جائیں گے. رب کا ولی کہتا ہے فلاں ابن فلاں کمرے سے باہر آ جا. واہ 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 کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ. اسی کمرے کے اندر سے کوئی انسان نظر آیا, زمانہ دیکھ کے ششدر رہ گیا اور کہنے لگا ارے اب جب بھی جار کھاتا کے پاس خود شریف کے رب کے ولی کا یہ عالم ہے تو مقام محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا. بات ہے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت مولانا ریاض الحسن صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, زندہ باد زندہ باد. بہت خوب. جب خود شریف کے اس نبی کے غلاموں کے غلام کی یہ پاور ہے تو پیغمبر اعظم کی شان کا اندازہ کون کرے گا. کیا کہنے حضرت. اور کسی نے کہا ہے کہ ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بس میں 2 منٹ میں اپنی بات ختم کر کے شاعر اسلام کو پیش کر رہا ہوں. دوستو جب اپنے دل میں انسان
اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے۔ جب انسان اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے تو اس کی شان بڑی اونچی ہوتی ہے، اور جو اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے اس کا حال بڑا خراب ہوتا ہے۔ توجہ سے جملے سننا 2 منٹ کے دوستو۔ جو اپنی منمانی زندگی گزارنے دنیا میں آیا اسے نمرود کہا جاتا ہے، اسے شداد کہا جاتا ہے، اسے قارون کہا جاتا ہے، اسے ابو جہل کہا جاتا ہے، اسے یزید کہا جاتا ہے۔ مگر اس دنیا میں جس نے اللہ کے ڈر سے زندگی گزاری ہے، کوئی تو کربلا میں شہید اعظم نظر آتا ہے، کوئی بغداد میں غوث اعظم نظر آتا ہے، کوئی اجمیر میں خواجہ اعظم نظر آتا ہے، کوئی دہلی میں محبوب الہی نظر آتا ہے، کوئی رامپور میں حافظ شاہ جمال اللہ نظر آتا ہے، دوستو کوئی بریلی میں امام احمد رضا نظر آتا ہے، اور کوئی اس بستی میں حضور دادا میاں نظر آتا ہے۔ کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے دل میں جو اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے ان کی شان بڑی انوکھی ہوتی ہے، کیا کہنے، بڑی نرالی ہوتی ہے۔ اس لیے بس اس مختصر سی تقریر میں بتانا یہی تھا کہ دوستو اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر لیں تو انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی، کامرانی قدم چوم لے گی۔ اللہ کا ڈر جب دل میں پیدا ہو گیا تو ہماری آپ کی شان بھی یہی ہو جائے گی۔ ایک بڑے ذمہ دار عالم دین نے جملہ کہا تھا، وہ میرے ذہن میں آ رہا، آپ سے کہہ لوں کہ اگر مسلمان قانون شریعت پہ یعنی قرآن کے قانون پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزار لے تو ہر مسلمان ولی ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، بہت خوب۔ اللہ نے ہمارے ہر کام میں ثواب رکھا ہے، شریعت کے دائرے میں کریں تو دوستو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، جی سیدھے راستے پر چلیں، انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں آپ کو یہاں بھی عزت دے گا اور یہاں سے جانے کے بعد آرام ہمارے آپ کے لیے ہے۔ مولا مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول